ہمیں اپنی رحمت سے سیرہ کی بات کرنے کے لیے، صاحب قرآن کی بات کرنے کے لیے، اور بالخصوص آج کا دن اس لیے بڑا اہم ہے کہ آج ہم فتح مکہ کی بات کریں گے، کیونکہ فتح مکہ اس کو فتح اعظم کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو، اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی ہے، اور اپنے شہر کو، اپنے گھر کو، جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار مشرکین کے ہاتھوں سے یعنی مکہ کو نکالا ہے۔ اور اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ اور امام ابن قیم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ زمین کا چہرہ روشنی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا۔ یہ اتنا بڑا دن ہے کہ اس دن اللہ پاک نے مسلمانوں کو جس طرح کے انہوں نے بالکل خالی ہاتھ مکہ سے مشرکین نے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، آج وہ فاتح بن کے آ رہے ہیں۔ تو اس کی جو اہم وجہ تھی، یہ غزوہ کیوں ہوا فوری طور پہ، یعنی ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باقی غزوات میں اور سریہ موتا اور یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل جو حکمران ہیں بین الاقوامی سطح پہ وہاں پہ خط و کتابت کر رہے ہیں، آپ بے فکر ہیں کہ 10 سال تک مکہ سے جنگ نہیں کرنی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ اگلے ہی سال آپ کو، یعنی 6 کو معاہدہ ہوا ہے، 7 بیچ میں گزرا ہے، تو 8 کو آپ کو مکہ پہ اٹیک کرنا پڑا ہے۔ تو وہ یہ تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا، تو سمپلی میں آپ کو اتنا سا بتا دیتی ہوں کہ جب صلح حدیبیہ 6 ہجری کو ہوئی نا، بیعت رضوان، تو اس جتنا بھی ٹریٹی ہوئی تھی اس میں ایک شک تھی، ایک پوائنٹ تھا کہ مکہ والے جس سے چاہیں اپنی معاہدہ کر لیں، ٹریٹی کر لیں، اپنا دوست بنا لیں، جس قبیلے کو چاہیں، مدینہ والے چاہے جس کو بنا لیں۔ تو مکہ میں 2 ایسے قبیلے تھے، بنو خزاع اور بنو بکر، جن کی آپس میں سخت دشمنی تھی۔ تو بنو خزاع جو ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ کے بعد لیف بن گیا، دوست بن گیا، اور بنو بکر قریش کا۔ اب کیونکہ یہ تو غصہ تو کھائے ہوئے تھے نا مکہ والے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ بنو خزاع والے آرام سے بیٹھ گئے، مطمئن ہو گئے کہ ٹریٹی ہو گئی، پیکٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، تو انہوں نے شب خون مارا اور بنو بکر کو اکسایا ہی نہیں، ان کی مدد بھی کی قریش نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے، دوست قبیلے بنو خزاع کو نقصان پہنچاؤ۔ تو لہٰذا جب ان کے اوپر یعنی اٹیک کیا، تو اب ان کے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں اپنی فریاد لے کے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ حرم میں بھی بیچارے چھپے تھے، جب انہوں نے اٹیک کیا ان کے قبیلے پہ، شب خون مارا، یہ بھاگ کے حرم میں چلے گئے کہ یہاں تو ہمیں چھوڑ دو۔ تو بنو بکر نے کہا کہ اے نوفل، اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے، تمہارا الہ اس پہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکا۔ بنو بکر آج کوئی الہ نہیں ہے، اپنا بدلہ چکا لو، میری عمر کی قسم، تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں ہم اپنا بدلہ نہیں لے سکتے؟ کیونکہ پرانی ان کی دشمنی تھی نا، انہوں نے اللہ کو پکارا، حرم میں گئے تو بنو بکر نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، یا تم چوریاں بھی تو کرتے تھے نا، تو کیا ہم قتل نہیں کر سکتے؟ یعنی ڈٹائی، کیونکہ قریش کی ان کو شے تھی۔ تو لہٰذا بنو خزاع مکہ پہنچ گئے، اور ان کا ایک جو ساتھی ہے عمر بن سالم، وہ یعنی پکارتا ہوا، جو سٹائل ہے خاص جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے، تو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہ شعر کہتا ہوا، یا رب انی نشد محمدہ، یعنی اے پروردگار، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عہد اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں میں، آپ لوگ، یعنی وہ مدد کے لیے پکارا ہے۔ اور ایک لمبا اس پہ نا ان کے رواج تھا کہ لمبا ایک حسب نسب پڑھ کے تو پھر مدد کے لیے اکسایا جاتا تھا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بن سالم، تیری مدد کی گئی۔ اور جب آپ یہ فرما رہے تھے تو اس کے بعد آسمان پہ ایک بادل کا ٹکڑا دکھائی دیا، آپ نے فرمایا یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت کے لیے دمک رہا ہے، یعنی یہ اچھا گمان ہے اس وقت بدلی کا آنا۔ ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا نا، شروع سے ہم سنتے آئے ہیں کہ جب کوئی جنازہ دفنانے کے لیے یا اٹھایا جاتا ہے تو اگر بادل آئے، ہلکی ہلکی فوار پڑے، اکثر میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا، پتہ نہیں آپ نے تجربہ کیا ہے کہ نہیں، کہ شدید گرمی تھی لیکن یہ ایک دم سے جو ہی جنازہ اٹھایا دفنانے کے لیے لے جانے لگے یا قبرستان پہنچے تو ایک بدلی کا ٹکڑا آیا اور ہلکی فوار اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ تو یہ دیکھیں، یہاں بھی
آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اے عمر بن سالم تیری مدد کی گئی. اس کے بعد آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی دیا. آپ نے فرمایا بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اور جماعتیں بھی آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیٹیل بتائی کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں. اب ابو سفیان نے جب دیکھا، وہ سالار تھے، سپہ سالار بھی تھے، سردار بھی ہیں قریش والوں کے، انہیں پتہ ہے کہ ہماری حالت تو جنگوں نے پتلی کر دی ہوئی ہے اور مدینہ والے تو مضبوط ہو چکے ہیں، تو وہ بھاگے کہ ہم جا کے صلح کر لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا. تو آپ نے فرمایا گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں، وہ عہد کو پھر سے پختہ کرنے، مدت صلح بڑھانے کے لیے آ گیا ہے، یعنی میں انہیں دیکھ رہا ہوں. تو ادھر ابو سفیان جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو لے کے یعنی اپنے ساتھ اور بھاگے، کچھ لوگوں سے ملے، اور یہاں پہ جب آئے تو انہوں نے غطفان کے بدیل بن ورقہ سے ملاقات کی. بدیل یعنی مدینہ سے مکہ واپس آ رہا تھا، راستے میں اس نے نا دیکھا کہ یہ تو ابو سفیان جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا، ابو سفیان نے کہا کیا تم نبی کے پاس گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کیونکہ یہ جو ہے بدیل جو ہیں یہ بنی خزاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف قبیلے کا ہے. تو بدیل نے کہا نہیں، میں تو ادھر ہی وادی میں گیا ہوا تھا. تو پھر ابو سفیان نے پوچھا کیا تم محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے تھے؟ اس نے کہا نہیں. مگر جب بدیل مکہ کی طرف چل پڑے تو پیچھے سے ابو سفیان نے وہی کیا جو اس سے پہلے بھی کر چکے تھے، کہ اس کی اونٹ کا جو ہے نا گوبر وہ چھایا اور اس کو دیکھا توڑ کے. اس نے کہا اس میں مدینہ کے کھجور کی گٹھلی ہے، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے آیا، یعنی اسے پتہ چل گیا کہ یہ ہماری شکایت لگا کے آیا ہے نا. بہرحال یہ مدینہ ابو سفیان پہنچا اور اپنی بیٹی بی بی ام حبیبہ کے گھر گیا اور جا کے کہا، بستر پہ بیٹھنا چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ، کیونکہ حضرت بی بی ام حبیبہ ایمان لا چکی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا بیٹی سے کہتا ہوں میری سفارش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پہ بیٹھنے لگے تو حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً بستر لپیٹ دیا. تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ کیا تم بستر کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ تمہارا باپ اس پہ بیٹھے، یعنی میں سردار ہوں، یا مجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں بستر پہ بیٹھوں؟ تو حضرت بی بی ام حبیبہ نے فرمایا ابا جان آپ مشرک ہیں اور یہ نبی کا بستر ہے، آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے. تو بہت غصے ہوئے اور کہنے لگے خدا کی قسم میرے بعد تم شر کو پہنچ گئی ہو، نعوذ باللہ، یعنی میرے گھر سے جب سے رخصت ہوئی ہو تم شر کو پہنچ گئی ہو. پھر وہاں سے نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ خاموش رہے. حضرت ابو بکر کے پاس گئے کہ بھئی صلح کر لو، وہ بھی خاموش رہے. حضرت عمر کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں، خدا کی قسم اگر مجھے ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی ملا نا میں اس سے بھی تمہارے خلاف جنگ کروں گا. تو مایوس ہو کے پھر حضرت علی کے پاس گئے. تو حضرت بی بی فاطمہ بھی گھر پہ تھی. حضرت امام حسن چھوٹے سے تھے، کرال کر رہے تھے نا، ایسے کھڑے ہوتے تھوڑا سا کرال کرتے. تو یہ حضرت ابو سفیان نے حضرت علی سے کہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ بھئی میں تو کچھ نہیں کر سکتا. پھر انہیں حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سے کہا کہ آپ اپنے بابا سے سفارش کریں. انہوں نے کہا میری تو اتنی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حضرت ابو سفیان نے یہ جو تمہارا بیٹا ہے، امام حسن کی طرف اشارہ کر کے، یہ جو تمہارا بیٹا ہے تم اس کے ذریعے یعنی اپنے بیٹے کے ذریعے تم مجھے اور اہل مکہ کو امان کا اعلان کروا دو، کہ یہ بچہ کھڑا ہو کے اعلان کر دے کہ میں نے پناہ دی. تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا نے کہا واللہ میرا یہ بیٹا اس درجے کو نہیں پہنچا کہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کے فیصلے کا اعلان کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا. بہرحال ناکام ہو گئے. پھر حضرت علی سے کہا کہ آپ کوئی مشورہ دے، سخت مایوسی ہو گئی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ راستہ یہ ہے کہ خدا کی قسم کوئی چیز تمہیں فائدہ اس وقت نہیں دے سکتی، لیکن ایک چیز ہے، تم بنو کنانہ کے سردار ہو، لہٰذا کھڑے ہو کر یعنی مسجد میں لوگوں کے درمیان اعلان کر دو ایمان کا، اور اس کے بعد اپنے دیس واپس چلے جاؤ مکہ. ابو سفیان نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ میرے لیے فائدہ مند ہے یہ کہنا مسجد میں جا کے؟ حضرت علی نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں اسے کارآمد تو نہیں سمجھتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. ابو سفیان مسجد میں گئے، کھڑے ہو کر کہا میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں، اور پھر اونٹ پر سوار ہو کے مکہ چلے گئے. جب قریش میں پہنچے واپس تو لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح میں اس ہستی سے ملا، کوئی جواب نہیں دیا. تو آخر حضرت علی کے مشورے پہ میں مسجد میں جا کے میں نے یہ اعلان کر دیا. تو قریش نے کہا کہ تیری تباہی ہو، اس شخص یعنی حضرت علی نے تیرے ساتھ محض مذاق کیا ہے،
ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں تھا، یعنی ذلیل، سوری ان کے لیے کہنا نہیں چاہیے، اللہ معاف فرمائے، بعد میں یہ مان لائے۔ تو بہرحال یہاں سے رسوا ہو کے ہی نکلے، پریشان ہو کے ہی نکلے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی میں ایک روایت ہے کہ حضرت بی بی عائشہ سے کہا کہ میرا ساز و سامان تیار کرو، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ 3 دن پہلے کی بات ہے ابو سفیان کے بھی آنے سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق آئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ سامان بندھا ہوا پڑا ہے، جیسے سفر کی تیاری ہے۔ انہوں نے حضرت بی بی عائشہ سے پوچھا کہ کہاں کی تیاری؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ رومیوں کے ساتھ بھی جنگ کا وقت نہیں ہے، پھر کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں آتا انداز۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک نہ پہنچنے دے اور پکڑ لے، تاکہ ہم ان کے علاقے پہ اچانک ان کے سر پہ جا پہنچے۔ اور رازداری کے ساتھ 8 ہجری رمضان کے مہینے میں آپ نے ایک جو جنگی چال تھی اس کے تحت کیا کیا کہ ابو قتادہ کی سربراہی میں 8 آدمیوں کو، یعنی عزم ایک وادی ہے بطن عزم، اس کی طرف بھیجا۔ تو لوگوں کا دھیان ادھر ہو گیا۔ جب آپ نکلے تو آپ کے ساتھیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، انہیں سوچا کہ ہم ان کی مدد کو بطن عزم جا رہے ہیں۔ تو تقریباً 26 کلومیٹر ایسے کچھ فاصلہ طے کر کے آپ نے روٹ بدلا نا۔ ادھر حاتم بن بلتا ایک صحابی ہیں، بہت معتبر صحابی ہیں، پیچھے ہم ان کا پڑھ رہے ہیں، ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ انہوں نے ایک رکا لکھا، ایک خط لکھا مکہ والوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک عورت کو دیا کہ جا کے مکہ پہنچا دو، تم اتنے پیسے دوں گا، صحابی ہیں۔ وہی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ آپ نے حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ، کچھ صحابہ، 4 صحابہ سے کہا کہ آپ جائیں اور اس طرح مکہ کے راستے میں ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس اطلاع ہے جو وہ مکہ والوں کو دینے جا رہی ہے، اسے پہنچنے نہیں دینا۔ انہوں نے اس عورت کو دیکھا، ایک اونٹ پہ وہ جا رہی ہے، تجاوے میں بیٹھی ہوئی، انہوں نے اسے روکا، اکیلی جا رہی تھی، اسے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، پٹائی بھی کی، نہیں مانی۔ آخر حضرت علی نے کہا میں تمہارے کپڑے اتار دوں گا، سچ سچ بتاؤ اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے وہ سچی ہے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا آپ سارے ادھر منہ کریں تو میں آپ کو دیتی ہوں۔ تو اس نے اپنی چٹیا میں سے، بالوں میں سے، جوڑے میں سے رکا نکالا، وہ حضرت بلتا کی طرف سے لکھا ہوا تھا مکہ والوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس اٹیک کرنے آ رہے ہیں۔ تو جب یہ اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضرت عمر نے تو کہا کہ میں تو اب بھی اس منافق کی گردن مار دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آرام سے، کیونکہ حضرت بلتا نے آ کے کہا تھا کہ میں نہ تو مرتد ہوا ہوں نہ منافق ہوا ہوں، واللہ میرا فیصلے میں جلدی نہ کریں، میرے بیوی بچے وہاں پہ ہیں مکہ میں، اور میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہ جتنے لوگ یہاں پہ ان کا کوئی نہ کوئی وہاں پہ ہے۔ میں نے سوچا کہ اس موقع پر میں انہیں اطلاع دے کے اپنا شکر گزار احسان مند بنا لوں تاکہ میرے بیوی بچوں کو پروٹیکشن مل جائے، وہ انہیں نقصان نہ پہنچا، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور عمر تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ اس طرح جاسوسوں سے بچت ہوگی۔ اب اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں ہے، 10,000 صحابہ ہیں، مدینہ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس ہے، اور جھنڈا جو ہے وہ آپ کے چچا حضرت عباس کے پاس ہے، حضرت عباس ابھی تک مکہ میں ہے، وہ بھی مدینہ نہیں آئی، یہ راستے میں آپ کو ملیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے فتح مکہ کے لیے، وہ ایمان لے آئے ہوئے تھے بدر کے موقع پر ہی، لیکن ابھی تک انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کے نکلے ہیں تو راستے میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی آپ سے ملے ہیں، بال بچوں سمیت ہجرت کر رہے تھے۔ پھر آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث، پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ، یہ سب آپ کو ملے، لیکن آپ نے اپنے چچا زاد اور پھوپھی زاد کو دیکھ کے منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کو مکہ میں بڑی تکلیف پہنچایا کرتے تھے، آپ کی ہجو کیا کرتے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت بی بی ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی، انہوں نے عرض کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچیرے بھائی، پھوپھی زاد بھائی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم اللہ کے رسول کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا۔
کہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو اب پر فضیلت دی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، کیونکہ آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی آپ سے بھی عمدہ جواب دے، یعنی آپ سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا حارث نے آ کے آپ کے سامنے یہی کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تمہیں بخش دے، آج تم پہ کوئی سرزنش نہیں ہے، وارحم الراحمین ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف رخ کیا۔ راستے میں آپ کو آپ کے کزن بھی مل گئے، چچا بھی مل گئے، اور مرار زرحان میں آپ نے بستی ہے مکہ سے باہر، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، اور آپ وہاں پہ روزے سے تھے، سب مدینہ سے چلے ہیں، سخت گرمی ہے، روزے سے ہیں، اور اس مقام پہ آ کے ایک نا قدید نامی چشمہ ہے، وہاں پہنچ کر آپ نے روزہ توڑ دیا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے تھا، آپ روزہ رکھ سکتے تھے کہ اگر انتہائی آپ لاچار ہو جائیں تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ سفر ہو، سفر میں تو دیکھیں ویسے ہی مسافر کے ساتھ آسانی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ صحابہ اکرام نے بھی روزہ توڑا، ٹھیک ہے نا، کچھ صحابہ نے روزہ کھول لیا، اور پھر آپ نے سفر جاری رکھا۔ جب رات ہوئی تو آپ وادی فاطمہ میں پہنچے، اور وہاں آپ نے 10,000 کے لشکر کو کہا کہ ہر کوئی اپنا اپنا چولہا جلائے، یعنی اور دور دور خیمہ لگائے۔ تو وہ ایسے لگتا تھا رات میں کہ جیسے ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ تو ابو سفیان جو ہیں وہ رات کو اپنے گدھے پہ سوار ہو کے نکلے ہیں اور اپنے دوست کے ساتھ اور باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں دیکھا اتنی بڑی فوج مکہ کے باہر، کانوں کان، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کے ساتھ حکیم بن یعنی کچھ ان کے ساتھی تھے، تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کس کا لشکر ہے، رومی آ گئے ہم پہ اٹیک کرنے، پتہ نہیں یہ کون آ گیا، یہ تو ہمیں چھیل کے رکھ دیں گے، یہ بنو قزا تو نہیں ہو سکتے، وہ تو بڑے کمزور ہیں، یہ کون آ گیا، یہ آپس میں طے کر لیں۔ حضرت عباس نے یہ بات سن لی، آواز پہچان لی کہ یہ حضرت ابو سفیان ہے۔ انہوں نے کہا، کیونکہ حضرت عباس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ سفید خچر پہ سوار تھے اور پورے وادی کے چاروں طرف پھر رہے تھے تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے نا مکہ تک نہ خبر نہ پہنچائے اور مکہ والے کوئی شرارت نہ کریں۔ تو بہرحال حضرت عباس نے جب آواز پہچان لی تو انہوں نے کہا، انہوں نے بھی ان کی آواز پہچان لی اور کہا ابو الفضل، ہاں کیا بات ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ آپ نے فرمایا تیری تباہی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے آ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا واللہ اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اگر یہ تمہیں پا لیں گے تمہاری گردن مار دیں گے، میرے خچر کے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ان کے پاس لے چلتا ہوں اور معافی دلا دیتا ہوں۔ تو وہ ان کو خچر پہ بٹھا کے لے کے جا رہے تھے، یعنی حضرت عباس بیٹھے ہوئے اپنے سفید خچر پہ، پیچھے حضرت ابو سفیان کو بٹھایا ہے کہ تمہیں معافی دلا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تک حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے، تو لہٰذا راستے میں حضرت عمر نے دیکھ لیا، وہ تو پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگے۔ انہوں نے کہا اللہ کے دشمن میں تو تجھے چھوڑوں گا نہیں، پیچھے پیچھے تھے، اور وہ بھاگ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہاں پہ حضرت عباس اور حضرت عمر میں کوئی بات بھی ایسی اونچ نیچ ہوگی، کیونکہ حضرت عباس نے کہا کہ اگر یہ بنو عدی کا یعنی آپ کے قبیلے کا عمر آدمی ہوتا تو آپ اس طرح نہ کرتے، یہ ہمارے قبیلے کا ہے، میرا بھائی ہے، اس لیے کہہ رہے ہو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت عباس سے کہ آپ کا ایمان لانا مجھے خطاب کے ایمان لانے سے زیادہ پسند تھا، یعنی میرا باپ بھی ایمان لاتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا حضرت عباس میں آپ کے ایمان لانے پہ خوش ہوا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے ایمان لانے پہ اللہ کے رسول کو جتنی خوشی ہے اتنا میرے باپ خطاب کے ایمان لانے پہ نہ ہوتی۔ تو یہ بات نہیں ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، لہٰذا اس لیے میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو رفع دفع کرنے کے لیے کہا کہ حضرت عباس سے کہا کہ ان کو لے جو رات کو ساتھ حضرت ابو سفیان کو۔ تو بہرحال حضرت ابو سفیان نے رات کو حضرت عباس سے جب بات کی تو حضرت عباس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صبح اٹھ کے کسی طرح سے معافی مانگ لو۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، کیسے؟ نے کہا کہ گردن مارنے کی نوبت آنے سے پہلے اسلام قبول کر لو۔ تو بہرحال حضرت ابو سفیان نے جب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اسلام قبول کیا، تو حضرت عباس نے سفارش کی کہ یہ کیونکہ ان کو اعزاز پسند ہے، ٹور ٹار، تو آپ ایسا کریں کہ ان کو کوئی اعزاز بھی دے دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صلہ رحمی ہے کہ آپ جو آپ کے گھر میں آ جائے گا نا اس کو پناہ مل جائے گی، تو لہٰذا اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، جو حرم میں چلا جائے گا، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اسی صبح یعنی منگل 17 رمضان
8 हिजरी को फतह मक्का हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल हुए, वादी में दाखिल हुए, तो आपने हजरत अबू सुफियान से कहा कि आप जाओ और इनको किसी ऊंची जगह पे यानी हजरत अब्बास से कहा लेके खड़े हो जाओ। तो सारे कबीले ऐसे गुजरते थे ना वादी में से, हर एक का अलहदा झंडा था और 10,000 का लश्कर। तो हजरत अबू सुफियान पूछते हाय ये कौन है, हाय ये कौन है, तो वो नहीं बताते ये फलां कबीला है, ये फलां कबीला है, ये फलां कबीला है। तो जब वो देखते कैसे इम्प्रेस हो गए ना, तो फिर उसके बाद कहते हैं आखिर पे ना महाजर और इंसार आए, उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्बा पे बैठे हुए हैं ना। तो अबू सुफियान ने कहा भला ये कौन है, तो उन्होंने फरमाया ये महाजर और इंसार हैं जिनके जलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। तो हज़रत अबू सुफियान ने कहा भला इनसे मुआजरा की ताकत किससे है। इसके बाद उसने मजीद कहा अबुल फजल तुम्हारे भतीजे की बादशाह तो वल्लाह बड़ी जबरदस्त हो गई है। तो हजरत अब्बास ने कहा अबू सुफियान ये नबूवत है। तो हजरत अबू सुफियान ने कहा हाँ अब तो यही कहा जाएगा, यानी दिल में अभी भी ना वो खटक सी है। और इस मौके पे एक और वाकया भी पेश आया है कि हजरत साद बिन उबादा हजरत अबू सुफियान के पास से गुजरे ना, तो उन्होंने नारा लगाया आज खून रेजी और मार धाड़ का दिन है, आज हुर्मत हलाल हो जाएगी, यानी आज खूब हम कत्ल करेंगे मक्का में ना। तो जब ये बात पता चली अबू सुफियान को, यानी वो डर गए। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर साहबा ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जंग हो जाए इस बात पे, जो हजरत साद जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं ना खून खराबे का। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, उनसे झंडा वापस ले लिया और उनके बेटे कैस को दे दिया। यानी उनके खानदान में ही रहा, लेकिन उन्हें सरजनश की कि कोई ऐसा नारा नहीं लगाना, क्योंकि खून रेजी का मकसद ही था। कोई और बादशाह जरा आता ना इस तरह के जिन्हें इस तरह 23 रातों को निकाला होता और वो देखते कि कैसे तहस नहस कर देता, मक्का की गलियां खून से बह जाती, नहला दिया जाता मक्का को। लेकिन ये देखिए रहमतुल्लिल आलमीन सिर्फ इस नारा लगाने पे कि आज खून बहाया जाएगा झंडा वापस ले लिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू सुफियान के पास से गुजर चुके, तो हजरत अब्बास ने कहा कि अब दौड़ और अपनी कौम के पास जा और उन्हें बता कि छुप जाएं, अल्लाह के रसूल का लश्कर आ गया है। तो अबू सुफियान दौड़े दौड़े ना तेजी से दौड़े अपने घर गए और जाके कहा जान बचा लो, तुम्हारी बर्बादी हो, देखो लोग आ रहे हैं, मक्का वाले आ गए हैं। तो हिंदा जो है ना उनकी बीवी, वो उठी और मूछ पकड़ ली ना हजरत अबू सुफियान की, बोली मार डालो इस मशक की तरह चर्बी भरे हुए पतली पंडलियों वाले को, बुरा हो ये ऐसी बुरी खबरें लाता है ना। तो अबू सुफियान ने कहा लोगों तुम्हारी बर्बादी और देखो तुम्हारी जानों के बारे में ये औरत तुम्हें धोखे में ना डाल दे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लश्कर आए हैं लेकर आए जिसके मुकाबले की किसी में ताब नहीं है। इसलिए जो अबू सुफियान के घर में घुस जाएगा उसे अमान। लोगों ने कहा अल्लाह तुझे मारे, तेरे घर में कितने आदमी पूरे आएंगे। तो अबू सुफियान ने कहा जो अपना दरवाजा बंद कर लेगा उससे अमान, जो हरम में दाखिल होगा उससे अमान। तो लिहाजा कुछ जो उबाश थे, यानी उबाश मील के जो नौजवान थे, उन्होंने कहा हम तो मुकाबला करेंगे, जैसे अकरमा बिन अबू जहल, सफान बिन उबैया, सुहेल बिन अमर। तो वो निकले मुकाबले के लिए और कुछ लोगों ने भी उनकी ना यानी हज़रत अबू सुफियान की बीवी और ये मदद की कि अगर ये जीत के तो हम भी इनके साथ मिल जाएंगे, अगर मार खा ली तो हम पीछे हट जाएंगे। बहरहाल उनको कोई भी शख्स जो है मुकाबले में आने की ताब ना ला सका। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए, ऐसी एजाज वाले दिन और इतनी आजिज़ी, ये जो रोज मैं आपसे आजिज़ी की बात करती हूँ ना, डाउन टू अर्थ होना, मॉडेस्टी, यहाँ सीखें। कोई बादशाह आए हा जरा फतह करके अपने दुश्मनों को, फिर जो उसके झंडे और बाजे ताशे और अकड़ और क्या हो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी देखें, रहमतुल्लिल आलमीन। आपने अपना सर झुका रखा था, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी के बाल कजावे की लकड़ी को लग रहे थे। ज़ीतुवा में आपने लश्कर की तरतीब फरमाई, आपके दाएं बाएं हजरत जुबैर, हजरत खालिद बिन वलीद। अल्लाह पाक हमें ऐसी आजिज़ी हमारी नस्लों को अता फरमा दें। तो रास्ते में किसी ने नहीं रोका, कुछ नौजवानों ने मामूली झड़प की जिसमें 12 मुशरिक मारे गए, यानी पूरे फतह मक्का में। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद की ड्यूटी थी ना कि वो बादशाहों को रोकें, नौजवानों को। तो हजरत खालिद बिन वलीद पूरे मक्का की गलियों में दंदना रहे थे, गली कूचों में
گھوڑے دوڑا رہے تھے کہ کوئی ہے جو مقابلہ ہے. لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، کچھ حرم میں داخل ہو گئے، کچھ حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گئے کیونکہ وہ جائے پناہ تھی. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. آپ ان کے پاس پہنچ کے ادھر حضرت زبیر نے آگے بڑھ کر جو ہجون میں مسجد فتح کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑ دیا سفید رنگ کا، اور اس کے پاس ایک قبا بھی نصب کر دیا. وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آگے پیچھے مہاجر انصار اور ہجر اسود کو آپ نے چوما، بیت اللہ کا طواف کیا. اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی. بیت اللہ کے ارد گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے. آپ نے اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یہ میں نے کل یا پرسوں یہ آیت آپ کو سورۃ بنی اسرائیل کی بتائی ہے جو ہر جادو کا علاج ہے. حق آ گیا، باطل مٹ گیا. باطل مٹنے کے لیے تھا. آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے اور یہ بھی پڑھ رہے تھے اسی صورت کی جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید. حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ہی ختم ہو گئی، یعنی باطل آج مٹ گیا ہے. اس کے بعد آپ کی ٹھوکر سے بت چہرے کے بل گر جاتے تھے. آپ یہ ٹھوکر لگاتے تیر سے بت گر جاتے. آپ نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا اور حالت حرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف کیا، یعنی صحیح نہیں کی. اور طواف مکمل کرنے کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا، ان کو کعبہ کی کنجی ان سے لی، ان کے پاس چابی تھی. پھر آپ کے حکم سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا. اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں جن میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھی اور ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے. آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ ان مشرکین کو ہلاک کر دے. خدا کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے. آپ نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے دستے مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ کے حکم سے خانہ کعبہ کے اندر جو تھی وہ مٹا دی گئیں. اس کے بعد آپ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا خانہ کعبہ کا. آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت اسامہ اور بلال آپ کے ساتھ ہیں. اعزاز دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہمارے عصب نسب، ہمارے لباس، ہمارے مال عزتیں دیتے ہیں. غلام مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے گئے، کعبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. یہ اعزاز، یہ عزتیں ایمان سے ملتی ہیں، تقوی سے ملتی ہیں. پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا، پھر آپ دائیں طرف کے، یعنی اس وقت کعبہ کے اندر 6 پول تھے، کھمبے تھے. پھر وہیں آپ نے اندر نماز پڑھی. اس کے بعد بیت اللہ کے اندر پورا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر اور توحید کے کلمات کہے. آپ سے کہا جاتا ہے نا کہ جب نیا گھر لیا کریں تو گھر کے چاروں کونوں پہ اذان دیا کریں، کیونکہ یہ جو اذان دیکھیں یہاں بھی آپ کعبہ کے اندر تک چکر لگا رہے ہیں، تکبیر کہہ رہے ہیں، توحید، تاکہ شر کی جو چیز ہوتی ہے جب تکبیر آتی ہے تو وہ تحلیل ہو جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے، مٹ جاتی ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارے گھر یہاں کہاں بن رہے ہیں. یہاں پہلے قبرستان تھے، جنگل تھے، جن تھے، جادو تھے، بھوت تھے. اب تو بڑے بڑے پلازے نظر آ رہے ہیں نا. تو ویسے بھی جو آپ یوزڈ گھر لیتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں پہلے وہاں پہ بت پرستی ہو رہی ہے، وہاں پہ مشرک رہ رہے ہیں، عیسائی، یہودی اپنے اپنے معبودوں کی پوجائیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ اذان چاروں کونوں پہ ضرور پڑھا کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کوشوں کا چکر لگایا، تکبیر توحید کے کلمات کے، پھر دروازہ کھول دیا. قریشی سامنے کھڑے صفیں بنا کے سر جھکائے کھڑے ہیں. انہیں انتظار تھا کہ اب آپ کیا کریں گے، یعنی ابھی خون خرابے کا حکم دے دیں کہ کیا ہوگا. آپ نے اپنے دونوں بازو کعبہ کے دروازے پہ رکھ لیا. آپ تصور تو کرے نا، نیچے سارے قریش ہیں. انہیں مخاطب کر کے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی. سنو، بیت اللہ کی کلید برداری یعنی چابی اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے. یاد رکھو قتل خطا شبہ عمد ہے جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو. دیت ہے اس کی، اور دیت کیا مقرر آپ نے فرمائی؟ 100 اونٹ. اگر کوئی کسی کو بے گناہ قتل کرتا ہے 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹنیوں کے پیٹ میں بچے ہوں، یہ دیت ہے ناک قتل کی. پھر آپ نے قریش کی
لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جہلیت کا تکبر اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا. سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے. پھر آپ نے قرآن کی وہی آیت تلاوت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، وہ والی آیت نا. آج کوئی سرزنش نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا اچھا آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں. آپ نے فرمایا میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، تم آزاد ہو. اس کے بعد آپ نے کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ ان کے پاس کعبہ کی کنجی تھی. آپ نے وہ کنجی انہیں دوبارہ دے دی اور آپ نے کہا یہ آپ کے پاس ہی رہے گی، کوئی ظالم ہی کبھی آپ سے چھینے گا. پھر حضرت بلال سے کعبہ کی چھت پہ کہا نماز کا وقت ہے، انہوں نے کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی. اور اس پر جو کفار ہے نا مشرکین، جیسے حارث ایمان نہیں لائے ہوئے بھی، اور اس کے بعد ان کے مختلف لیڈر، وہ بیٹھ کے آپس میں اذان سنی تو تڑپ رہے تھے نا کہ آج یہ ہے کہ چھت پہ غلام چڑھ کے اذان دے رہا ہے. تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، یعنی ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسد، حارث بن شام ان کے پاس آئے اور کہا بھی تم لوگ یہ باتیں نہیں کر رہے تھے؟ تو وہ ایمان لے آئے. انہوں نے کہا کہ یہ خبر تو ہمارے سوا کسی کو نہیں تھی. تو بہرحال اس کے بعد حضرت بی بی ام ہانی کے ہاں گئے، اپنی چچا کی بیٹی حضرت علی کی بہن، اور وہاں آپ نے غسل فرمایا، 8 رکعت نماز پڑھی. یہ چاشت کا وقت تھا، اسی لیے کسی نے اس کو چاشت کی نماز لکھا ہے، کسی نے فتح کی خوشی کی نماز، شکرانے کی نماز لکھا ہے. بہرحال اس چاشت کے وقت آپ نے وہاں پہ 8 رکعت پڑھی. اور پھر وہ بھی واقعہ ہے کہ حضرت بی بی ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دی ہوئی تھی، حضرت علی ان کو مارنا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہانی نے جس کو پناہ دی اسے نبی نے پناہ دی. تو اس کے بعد آپ نے خون بہا کے لیے 9 آدمیوں کے قتل کا فیصلہ کیا گیا کہ آپ نے فرمایا اگر یہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ لینا اس میں بھی چھپ جائے تو انہیں مارنا ہے. یعنی جنہوں نے قتل عمد کیا تھا، ایک ابہار بن اسود تھا جس نے آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی زینب کو ہجرت کے موقع پر ایک چوکا مارا تھا، اور وہ حبش سے ایک چٹان پہ گری تھی اور ان کا ابارشن بھی ہو گیا تھا. اور یہ شخص مکہ سے نکل بھاگا، بعد میں مسلمان بھی ہوا اور اس کی ایمان کی حالت اچھی رہی. اس کے علاوہ اکرمہ بن ابی جہل بھاگ گئے تھے، ان کی بیوی نے ان کے لیے پناہ لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یعنی اس پورے واقعے میں، یعنی فتح مکہ ہونے میں 8 مرد اور 6 عورتوں کے خون کے سوا کچھ بھی نہیں ہوا. اور بیشتر لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے. دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے حرم کی حرمت بیان کی کہ یہاں پہ کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا، شکار کو نہیں بگایا جائے گا، گری پڑی چیز نہیں اٹھائی جائے گی، گھاس نہیں کاٹی جائے گی. یعنی کسی بھی قسم کی جو حرمت ہے نا آج بھی کعبہ کی، وہ آپ نے بیان فرمائی. تو انصار آپس میں بات کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا ہے تو کیا پتہ وہ اب یہاں ہی رہ جائے، اپنے خاندان اور ظاہر مکہ سے آپ کو پیار ہے. آپ نے بات سن لی تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں یا رسول اللہ. آپ نے اصرار کیا تو بالآخر انہوں نے بتایا. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے. اس کے بعد آپ نے بیعت کا حکم دیا. آپ صفا پر بیٹھ کے کوئی صفا پر اور وہاں پر بیعت لینی شروع کر دی. کوئی صفا کو بڑی فضیلت حاصل ہے، سبحان اللہ. آپ نے اس پہ بیٹھ کے بیعت لی ہے. حضرت عمر بن خطاب آپ کے نیچے تھے، یعنی آپ بلندی پہ تھے، وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے نا. جو آپ بات کرتے تھے تو وہ اونچی آواز تک لوگوں تک پہنچاتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں سے بیعت لے کے فارغ ہو گئے تو پھر عورتوں سے بیعت لینے کے لیے انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ان سے بیعت لیں. تو حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہندا آ گئی نا، جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا، حضرت ابو سفیان کی بیوی ہیں، وہ بھیس بدل کے آئی نا اور کہ مجھے کوئی پہچانے نہ. تو بہرحال ان سے جو بات چیت ہوئی وہ میں ضرور یہاں پہ بات کرنا چاہتی ہوں. تو جب بیعت شروع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی. حضرت عمر وہی بات پھر دہراتے تھے جو آپ کہتے تھے، اور عورتوں سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرو گی. پھر رسول اللہ نے فرمایا چوری نہیں کرو گی. اس پر ہندا بول اٹھی. ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو، یعنی اب پتہ چل گیا کہ وہ ہندا ہے نا، منہ سے نکل گیا نا. تو ابو سفیان جو وہیں موجود تھے کہا
تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے ہندا کو پہچان لیا اور فرمایا اچھا تو تم ہندا ہو؟ وہ بولی ہاں۔ اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا زنا نہیں کرو گی۔ تو ہندا نے کہا بھلا کہیں حرہ آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی؟ تو ہندا نے کہا ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا، لیکن بڑے ہوتے ہی آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ یعنی بدر اور احد کا واقعہ یاد لا رہی ہے۔ اس لیے آپ اور وہی بہتر جانے۔ یاد رہے کہ ہندا کا بیٹا حنزلہ بھی بن ابی سفیان بدر کے دن قتل ہو گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر ہنسنے لگے اور اتنا ہنسے کہ چت لیٹ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کوئی بہتان نہیں گھڑو گی؟ ہندا نے کہا واللہ بہتان بڑی بڑی بات ہے، آپ ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق سکھا رہے ہیں۔ یعنی واپس سے آگے سے ترکی بترکی جواب ابھی بھی دے رہی تھی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 روز قیام کیا، اور اس قیام کے دوران آپ نے بالکل وہی جو خون خرابہ 8-9 لوگ گئے ہیں، اس کے علاوہ شاندار طریقے سے فتح مکہ ہو گیا، اور آج تک فتح مکہ جو ہے اللہ پاک اس کو آزاد رکھے، اس کی حفاظت فرمائے، اور اپنی رحمتوں فضل اور کرم سے۔ سورۃ کہف کی آیات کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے کہ ہم نے کچھ دن پہلے ہم نے بات کی تھی نا کہ یہ فتنہ دجال سے یہ بچاتی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ جو سورۃ کہف 16ویں پارے میں جس کو سورۃ کہف بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یعنی اس میں بڑی حفاظت ہے۔ فتنہ دجال یہ نہیں کہ ضروری ہم کہیں کہ دجال تو ابھی آ نہیں رہا، تو دجال یہ دجالی فتنے ہی تو ہے نا، یہ سوشل میڈیا کے شار، یہ طلاقیں، خودکشیاں، ڈپریشن، سیپریشن، غیر فطری زوجین، غیر مذہب میں شادیاں، یہ سب فتنے ہیں دجالی فتنے کی آمد کی۔ وہ کہیں طوفان آنا ہوتا ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی ہوا چلتی ہے، کہیں سیلاب آنا ہوتا ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لہریں پانی کی آتی ہیں، تو یہ وہ دجالی فتنے ہی ہیں۔ تو لہٰذا کس نے پوچھا ہے کہ میں نے یہ 10 پہلی اور آخری آیات جو ہیں یہ یاد کی، کیونکہ جو آخری 10 آیات ہیں اس میں تو اللہ سونے کی ایسی تعریف ہے نا کہ اگر سے سارے سمندر پانی سیاہی بن جائے، سارے درخت کلمے بن جائے اور تیرے رب کی تعریفیں لکھنے لگے تو پوری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ یعنی بہترین آیات ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ یاد کر لی ہیں اور میں انہیں نماز میں نوافل میں پڑھتی ہوں۔ تو کب کب پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں صبح شام تو ضرور پڑھیں، اور اگر دن میں بھی پڑھ لیں تو جتنا گڑ ڈالیں گی اتنی میٹھی ہوں گی۔ ان آیتوں کو ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے بہت سال پہلے اپنی امی کا نا، میں چھوٹا 5 سورتہ دعاؤں والی کتاب دیکھ رہی تھی، ان کے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی میں، تو میں نے کہا امی آپ یہ پڑھ لیا کریں نا، ایسے ہی میں نے اس جگہ پہ نا پیج ایسے دورہ کر دیا کہ امی آپ یہ پڑھ لیا کریں۔ تو میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنی امی کا 5 سورتہ دیکھا تو وہ پیج گل چکے تھے، یعنی انہوں نے اتنی پڑھتی ہیں، وہ کو اتنا پڑھتی ہیں، امیاں بچوں کی طرح ہوتی ہیں نا، شہزادیاں ہوتی ہیں، جس کام پہ لگا دو بس وہ کرے جاتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ان سے کہا تھا کہ سورۃ جمعہ پڑھ لیا کریں نا آپ جمعے کے دن۔ اب تو ان کو فون کرتے ہیں جمعے کے دن، وہ کہتی ہیں میں نے بھی سورۃ جمعہ پڑھنی ہے، یعنی ان کو فکر لگی ہوتی ہے نا، تو لہٰذا آپ بھی اس طرح پیچھے پڑ جائیں۔ اور سورۃ کہف کی جب تک یہ نہیں آتی نا آیات، آپ کو یاد نہیں ہوتی، بڑی جلدی ہو جاتی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جب تک یاد نہیں ہوتی آپ ان کو ویسے ہی پرنٹ آؤٹ نکال لیں، یا بھی ہم گروپ پہ پوسٹ کریں گے، آپ ان کو دیکھ کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، اپنے فائل میں لگا لیں ان کو۔ اور اس کے علاوہ کسی نے پوچھا ہے کہ یا خالی کو یا مصور یا جمیلوں کی کل جو میں نے بات کی ہے، تو کیا اس کو ہم اپنے موٹاپے کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ موٹاپا اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا، کچھ کھاتے بھی نہیں ہے بیچارے ہمارے بچے اور پھر بھی موٹے ہوئے جاتے ہیں، اللہ پاک رحم کرے۔ تو کیا ہے کہ آپ نے جی بالکل حسین کون لگتا ہے جو ذرا شیپ میں ہو، ٹھیک ہے نا، ایک دنیا کا جو دستور ہے، ویسے تو حسن اللہ کے یہاں تقویٰ پہ ہے نا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اللہ پاک سے اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ سونے تو مصور ہے، میری تصویر کشی کار، تو خالق ہے، بنانے والا ہے، لیکن یہ دعا ایسے مانگنی ہے کہ اللہ کریم یہ جو میری فالتو فیٹس اور چربی ہیں عافیت کے ساتھ اتاریں، کسی خدا نخواستہ بیماری کے ساتھ نہیں، عافیت کے ساتھ اتاریں۔ میری بہت پیاری فرینڈ تھیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے امت کے ہر مسلمان کے ساتھ۔ وہ مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں دعوت تھی، ان کا لنچ ڈنر تھا، تو انہوں نے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے یہ اتنی چربی، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ختم ہو رہا، اور میں نے ان کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ اتنی چوزے کی طرح ہو گئی تھی، نچڑ گئی تھی بیماری سے۔ اور اس وقت مجھے دیکھ کے خیال آ رہا تھا کہ ہمیں ایسے ہی اپنے گوشت کی فکر لگی رہتی ہے۔ تو بہرحال
آپ ضرور اس کو یا خالق کو یا مصور و یا جمیلوں کو پڑھیں، اور موٹاپے کے لیے روحانی غسل کریں جی، سب سے بیسٹ روحانی غسل آپ کو پتہ ہے، قرآن کی 6 آیت آخری 6 صورتیں جو ہیں ان کو پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے دیکھیں قرآن میں شفا رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو قرآنی صورتوں میں بھی شفا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو نازل کیا ہے اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے سراپا رحمت ہے۔ تو کیوں نہ آپ پہلے تو ہمیں غسل کے فرائض پتہ ہونا چاہیے کہ غسل ہے کیا۔ 3 فرض ہیں غسل کے، اس کے بغیر کوئی غسل نہیں ہو سکتا۔ جو بھی آپ کا فرض غسل ہے نا، جنابت کا، حیض کا، نفاس کا، اس میں 3 اس کے مینڈیٹوری پارٹس ہیں، یہ دل کی کھڑکیوں پہ لکھ لیں۔ اور وہ کیا ہے؟ کلی کرنا، اگر روزہ نہیں ہے تو گلے کو بھی گیلا کرنا، گاگلز کرنا، ٹھیک ہے، ناک میں اتنا پانی ڈالنا کہ آگے نرم حصے میں اوپر ہڈی تک چلا جائے انگلی سے، ٹھیک ہے نا، اپنی اس پنکی سے اس کو آگے تک صاف کرنا اور تھنکارنا، کیونکہ اور تیسری چیز کیا، پورے بدن پہ پانی ڈالنا کہ ایک بال جتنی جگہ بھی سوکھی نہ رہے، کانوں کی بالیوں کو بھی ہلا کے گیلا کرنا، رنگز کو بھی ایسے کر کے، پھر آپ کا اسے 3 چیزیں پکی ہیں۔ اس کے بعد سنتیں ہیں اس کی 5، وہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو آپ نے دھونا، اپنی اس تک رسٹ تک، یہ جو کلائی تک، اپنے آپ کو پہلے آپ نے ہاتھ دھونا، پھر آپ نے استنجا کرنا، نجاست کی جگہ کو صاف کرنا، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا کہ میں غسل جنابت کر رہی ہوں، اور غسل سے پہلے پورا وضو کرنا سنت میں آتا ہے، اور سارے بدن پر کم از کم 3 بار پانی ڈالنا، ٹھیک ہے نا، یہ مسنون غسل ہے۔ اور روحانی غسل میں آپ نے صرف یہ اضافہ کرنا ہے کہ آپ جب غسل کا ارادہ کریں گی تو آخری قرآن کی 6 صورتیں کافرون سے ناس تک آپ پڑھ لیں گی، اور چلتے پھرتے جیسے آپ اپنے کپڑے اٹھا رہی ہیں، استری کر رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، تو آپ 6 صورتیں پڑھنا شروع کر دیں، اپنے بیڈ روم سے ہی کر رہی ہیں کہ آپ کا ارادہ ہے کہ اس کے بعد آپ شاور لیں گی، تو آپ وہ آخری 6 صورتیں پڑھیں گی۔ آخری 6 صورتیں بہترین اینٹی بائیوٹک ہے ہر بیماری کے لیے، جادو جنات کے لیے، روحانی جسمانی روگوں کا علاج ہے ان 6 صورتوں میں، تو لہٰذا ان سے آپ انہیں اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیں، بہت پڑھیں بہت پڑھیں بہت پڑھیں۔ تو یہ آپ 6 صورتیں پڑھ لیں گی، اس کے بعد آپ واش روم کی دعا پڑھیں گی، اپنا بایاں پیر لیفٹ فٹ واش روم میں ڈالیں گی، اور واش روم کے اندر آپ نے زبان سے کوئی ذکر نہیں کرنا، قلبی ذکر صرف ہوگا۔ تو آپ مسنون طریقے سے پہلے سنک پہ جائیں گی، اپنے ہاتھ دھوئیں گی، پھر کموڈ یوز کریں گی، ٹوائلٹ کے بعد آپ پھر ہاتھ دھو کے پورا وضو کریں گی، دین گو ٹو دا ٹب اور اسٹینڈنگ شاور واٹ ایور، پھر آپ شاور لینا شروع کریں گی، کندھوں پہ پانی ڈالیں گی، سر پہ، اور دل میں باتھ روم کی دعا پڑھتی رہیں گی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، قلبی ذکر کی اجازت ہے کہ اللہ یہ جو پانی میرے اوپر آ رہا ہے یہ میری ساری بیماریاں، سارے روگ، سارے مسائل دھو رہا ہے۔ اس طرح سے آپ شاور لیتی رہیں، اور موٹاپے کا بھی تصور کر لیں کہ اللہ کریم میری فالتو چربی، میرے روح جسم کے سارے روگ اس سے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نہا چکیں پھر آپ دایاں پیر جو رائٹ فٹ ہے وہ باہر نکالیں گی، آپ کلمہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے پڑھیں گی، پھر 6 صورتیں پڑھ لیں، اس میں بعد دروازے کے آگے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے اپنے کام بھی کرتی رہیں، یہ روحانی غسل ہے، اس میں کوئی وہ ہے نہیں ہے، تو آپ اس طرح سے کریں، اللہ کریم انشاءاللہ موٹاپے سے عافیت اور برکت سے انشاءاللہ نجات عطا فرمائیں گے۔ آج پیر کا دن ہے، آپ کو پتہ ہے پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے، وصال بھی ہوا ہے، اور اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس دن ہمارے نامہ اعمال اس دن اور تھرسڈے کو اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، دعائیں قبولیت کا دن ہے، اور آج 25ویں رات ہے، 25 راتیں گزر گئی ہیں، آج ہمارا 25واں روزہ ہے، تو 25ویں روزے کی افطاری کے بعد ہم آنے والی رات جو 26ویں رات ہوگی، یہ میں اس لیے اتنا کلیئر کر رہی ہوں کہ بہت سے میسج صرف یہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ آج بسم اللہ لکھنی ہے یا کل لکھنی ہے، تو آج کمنگ نائٹ کینیڈا کے وقت کے مطابق، پلیز میک شور کینیڈا کے وقت کے مطابق، باقی انڈیا پاکستان والے اپنا 25واں روزہ افطار جس دن کریں، 25ویں روزے کی افطاری کے بعد، کیونکہ جب ہم 26ویں رات کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں 26واں روزہ افطار کرنے کے بعد، رات ہمیشہ پہلے آتی ہے اسلامی کیلنڈر میں، ٹھیک ہے نا، جیسے آج 25واں روزہ ہے لیکن رات جو کمنگ ہے وہ 26ویں ہے،
تو 26ਵੀं रात में हम 625 दफ़ा तस्मिया लिखेंगे। ये भी पूछा गया है कि सिर्फ बिस्मिल्लाह 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 लिखना है, क्योंकि मैं जो कहती हूँ बिस्मिल्लाह लिखनी है, तो नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्लीज पूरा लिखना है। इंग्लिश के बहुत मैसेज आ रहे हैं, इंग्लिश में लिखे, नहीं, इंग्लिश में बिल्कुल नहीं लिखना, कल को तो फिर आप नमाज भी अंग्रेजी में पढ़ेंगी, कुरान की भी सिर्फ अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो ऐसा ना करें। अल्लाह की ज़ुबान, जन्नत की ज़ुबान, नबी की ज़ुबान, कब्र की ज़ुबान, इतनी तो आनी चाहिए ना। आप प्रिंट आउट निकाल के सामने रखें और उसको कॉपी करें, लिखना शुरू करें, बाद में कंप्लीट करें। घर के बाकी सारे फर्द मिल के लिख सकते हैं। अगर सफ़ेद कागज़ पे काले पेन से लिखेंगी तो तासीर ज़्यादा इंशाल्लाह मिलेगी। ठीक है, दूसरे मुल्कों वाले अपने अपने टाइम को देखें। ये कनाडा वालों के लिए है कि आज कमिंग नाइट हम इसको लिखेंगे। खांसी का टोटका, जी बिल्कुल, खांसी का इतना ज़बरदस्त टोटका है कि आप सोच ही नहीं सकते, और इतना आसान है, और आप आज ही उसको आजमा लें। खुदा न खास्ता अगर आपको खांसी लगे, क्योंकि मैंने अभी रात को आजमाया है, वो ये है कि जैसे आजकल हम जूस वगैरह इफ्तारी पे पी रहे हैं, जैसे कोई खट्टी चीज़, फालसे का जूस, इस तरह, तो गला जो है वो खांसी आने लगती है। और आप नोटिस कर रही होंगी कि पिछले 1-2 क्लासेस से बड़ा मुश्किल से मुझे ना बीच में लगता था कि डिस्टर्बेंस होगी, अगर खांसी आ गई, अल्लाह से बड़ी दुआएं मांग रही थी, फिर भी गड़बड़ हो रही थी, तो मैं भूली हुई थी इसको। हालांकि ये हमारे शेख का दिया हुआ है और बहुत हमने इसको इस्तेमाल किया था। जब अल्लाह पाक शिफा देना चाहते हैं फिर याद भी आता है। तो आप शाम को इफ्तारी के बाद कोई भी गर्म चीज़, कहवा, कॉफ़ी, चाय, दूध, किसी भी चीज़ में थोड़ा सा 1/4 स्पून जो है ना कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, वो आजकल जमा हुआ है सर्दी की वजह से, वो आप थोड़ा सा मिला के पी के सो जाएं। आप रात को जागेंगे, आपको लगेगा नहीं इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह कि कभी खांसी थी आपको, या कभी आपको सोर थ्रोट था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत ही ज़बरदस्त ये टोटका। आप इसको अगर कोई तकलीफ है तो ज़रूर करें। मसवाक के लिए पूछा गया कि रोज़ों के बाद भी करें, जी बिल्कुल। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि अगर मैं अपनी उम्मत को इस बात पे मुश्किल ना जानता तो मुसलमानों को हुक्म देता कि वो इशा की नमाज देर से पढ़े और हर नमाज के साथ मसवाक करे। ये बुखारी और मुस्लिम में है। यानी आपको बहुत पसंद था मसवाक करना, और 40 हदीसें हैं मुख्तलिफ रवायात में कि आपने मसलसल मसवाक के लिए, और रमज़ान के बाद हमने इसे करना है। और हदीसों में क्या है, मुंह पाक साफ होता है, बू दूर होती है मुंह की, दांत चमकदार होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत मजबूत होते हैं, ठीक है ना। और आपने फरमाया, मफहूम है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतनी बार मेरे पास आए, हर दफ़ा मुझे मसवाक के लिए ज़रूर कहा, यहाँ तक कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं मसवाक की ज्यादती, यानी मसवाक करने से मैं अपने अगले दांत ही ना छील डालूं। ये मसनद अहमद में, इतनी मसवाक करूं। नमाज की वैल्यू भी बढ़ जाती है। बेहकी और हाकम में तो यहाँ तक है कि जो नमाज मसवाक के साथ की जाए वो 70 दर्जे अफजल है आम नमाज से। तो क्या एक स्टिक आप अपने किचन में मसवाक के नाम पे बरकत के लिए रखें, और ठीक है आप कहती हैं कि उससे आपसे तसल्ली नहीं होती, तो आप चले टूथपेस्ट भी करें, लेकिन आप सुन्नत समझ के मसवाक खूब करें। यानी हमें नमाज 70 दर्जे ज्यादा हो जाए, ये तो फिर बड़ी हमाकत होगी कि अगर हम इसको छोड़ दें। और किसी ने कहा है कि कोई आसान सी चीज बताएं बेटी के रिश्ते के लिए। माएँ बहुत परेशान है। अल्लाह पाक हर बच्ची को जन्नत का, आफियत का, नेक स्वाले साथी अता फरमाए और उनके घरों को आबाद रखे इंशाअल्लाह। आसान सा बिल्कुल जो नुस्खा है ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपने फरमाया सूरत रहमान कुरान की दुल्हन है। आप अपनी बेटी को दुल्हन बनाना चाहती है ना, 3 दफा ये ज़हन में रख के सूरत रहमान रोज पढ़े। छोटी सी सूरत, इतनी मजेदार है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ये कुरान की दुल्हन है, मेरी बेटी को भी दुल्हन बनाए, मुझे नहीं पता, बस अल्लाह पाक से लाडी से मांगा करें, वो दे देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया, क्योंकि आजकल सारे मिर्च मसाले खा रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मसालादार खाना खाया है, जैसे हम खाते हैं तले तलाए समोसे, पकोड़े, मिर्चें? जी। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हज़रत हसन, अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर, यानी ये सारे नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत बीबी उम्मे सलमा के पास गए। ये 2 रवायात हैं, एक में उम्मे हानी का भी तज़किरा है, और सॉरी हज़रत बीबी उम्मे ऐमन का भी तज़किरा है। तो फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खाना पसंद था शौक से खाते थे, हमें पका कर खिलाएं। हज़रत बीबी उम्मे सलमा ने कहा कि प्यारे बच्चों, अब वो खाना कौन खाएगा, वो तो तंगी के ज़माने में खाना का पसंदीदा खाना था। उन लोगों ने कहा नहीं, ज़रूर पसंद आएगा। वो उठी, थोड़ा सा
यानी वो लिया जौ का चोकर बारले, हांडी में डाला, इस पे थोड़ा सा जैतून का तेल डाला, कुछ मिर्चें, जीरा और मसाला पीस कर डाला और पकाकर कहा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना था। इससे क्या मालूम हुआ कि मसाला खाया जा सकता है। इसके अलावा सिरका के बारे में पूछा गया। जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस हैं। आपने फरमाया, हज़रत जाबर से रवायत है तिरमिज़ी शरीफ में, सिरका बहुत ही बेहतरीन सालन है। हज़रत बीबी उम्मे हानी बिनते अबी तालिब फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस घर में फाका नहीं होगा जिस घर में सिरका है। देखिए आपने चाइनीज खानों के लिए रखा हुआ है सिरका, विनेगर मुख्तलिफ रंगों के रखे हुए। आप सिर्फ ये नियत कर लें कि मैं सुन्नत समझ के रख रही हूँ, आपके घर में गिना आ जाएगा, बरकत आ जाएगी। ये कुछ चीज़ें सुन्नत समझ के हमेशा अपने घर में रखें, मुझे इससे बहुत फैज़ मिला है। शहद, सिरका, कलौंजी, दूध, यानी आप ना नियत कर लें कि मेरे करीम मालिक कि मेरे नबी को पसंद थी। तो हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, ये इब्ने माजा में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका हमसे पहले नबियों का सालन था। और हज़रत बीबी उम्मे हानी फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया, तुम्हारे पास कुछ है? हमने कहा कुछ नहीं सिवाय खुशक रोटी के टुकड़े के और सिरके के। आपने फरमाया, लाओ। हमारे सामने कोई घर फाके में नहीं हो सकता जब इसमें सिरका मौजूद हो। ये माली तवंगरी अता फरमाता है, रखा हुआ तो है, सिर्फ नियत करनी है। हज़रत जाबर फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाज़ अज़वाज मुतहरात के घर दाखिल हुए। पहले आप दाखिल हुए, फिर हमारे लिए इजाज़त चाहिए क्योंकि पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था। आपने पूछने पर फरमाया कुछ खाने को है। वो 3 रोटियां लाईं, आपने वो दस्तरखान पे रखी, एक मेरे सामने यानी हज़रत जाबर के सामने, एक अपने सामने। एक रोटी को आधा आधा किया, आधी हज़रत जाबर के सामने, आधी अपने सामने रखी। फिर आपने पूछा कोई सालन है? अपने दस्तरखान देख लें आप। उन्होंने कहा सिवाय सिरके के और कुछ नहीं। आपने फरमाया सिरका लाओ। खाने लगे और फरमा रहे थे, सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है, सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है, सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है। तो हज़रत जाबर फरमाते हैं, जब मैंने 3 बार आपकी ज़ुबान अक़दस से सुना, तब से मैं सिरके से मोहब्बत करने लगा हूँ, मुझे सिरके से मोहब्बत हो गई है। तो लिहाजा इश्क़ रसूल में, चाइनीज़ खानों में तो आप डालते हैं ना, इश्क़ रसूल से ये करें ना, नियतें बस बदलनी है, नियतें बदलनी है इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। आज हमने सीरा पे ज़्यादा टाइम लगाया है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आंसर करने में मुश्किल हो रही है। तो इंशाल्लाह हम ऐसा करते हैं, क्यों ना करें कि हम इंशाल्लाह लजीज कल पे रखें। एक छोटा क्वेश्चन और भी है, उसको देख लेते हैं। कि पूछा गया कि ये जो आयतल कुर्सी का हसार हमारी नानियां दादियां देती हैं, कि रात को बिस्तर पे बैठती हैं उंगली के साथ आयतल कुर्सी पढ़ती हैं, सबके घरों का तस्वर करते हैं। जी बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। कि आप रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो आप हाथ दुआ की तरह उठाते थे और फिर चारों कुल जो हैं वो पढ़ के, और बाज़ रवायात में 3 कुल आता है, इखलास फलक और नास पढ़ के आप अपने पूरे जिस्म पे आगे फेरते, फिर पीछे जहां तक हाथ जाता, और ये अमल 3 दफा आप करते थे। और आप बैठ के इस तरह आयतल कुर्सी भी पढ़ सकती हैं और अपने बच्चों का, गाड़ियों, सवारियों, दोस्तों, अहबाब, फिर पूरे ग्लोब का तस्वर करें, पूरी उम्मत का। कि आजकल तो आयतल कुर्सी के असार की बड़ी ज़रूरत है। ये जो कोविड-19 है, इससे निपटने के लिए तो असार दें, और फिर ये भी ज़हन में रखें कि थोड़ा सा असार आप अजाज़े मुक़द्दस को दे दिया करें, मक्का और मदीना को। एक जगह हमारा काबा है और एक जगह पे हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको असार ज़रूर दिया करें, हजाज़े मुक़द्दस को असार ज़रूर दिया करें, बैतुल मुक़द्दस को असार दिया करें। फिर अपने पाकिस्तान के नक्शे को, नक्शा तो सबको ही आता है ना, उसको तस्वर करके उसको असार दिया करें, अपने हुक्मरानों को असार दिया करें, फिर कश्मीर वालों को किया करें। आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते ऐसे ना, अगर हर एक के लिए अलग-अलग नहीं ना पढ़ सकती, तो आप आयतल कुर्सी पढ़ती जाएं बार बार और सबको ज़हन में लाती जाएं, तो असार दे सकते हैं। और इससे इंशाल्लाह हिफाजत भी है, कफ़ायत भी है और कफ़ालत भी है। अल्लाह करीम आप सब लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए, और हमने जो बात की उसमें जो खैर के बोल हैं उन्हें
ہم سے، ہماری نسلوں سے، پوری امت کے جن و انس سے، کہنے سننے والوں سے انشاءاللہ قبول فرمائے. کمیوں کوتاہیوں غلطیوں کو دانستہ نادانستہ کو انشاءاللہ معاف فرمائے. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے کریم مالک، ہے میرے سونے آقا، تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. اللہ کریم تیرے حبیب کی محبت میں اور تیری محبت میں بیٹھے ہیں. دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. اے میرے کریم مالک، ہمیں اخلاص عطا فرمائیں، تاثیر عطا فرمائیں. ہماری گناہوں، کمیوں، کوتاہیوں کو معاف فرما دیں، کیونکہ آپ ارحم الراحمین رب ہیں. بڑی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں لمحہ لمحہ لغزشیں ہوتی ہیں. اللہ کریم کیا کریں، بندے ہیں نا، بشر ہیں نا، معاف کر دے، کرم کر دے. ہمیں بھی، ہمارے آبا کو جو قبروں میں سو چکے، ہماری نسلوں کو. اے میرے کریم مالک، ہے میرے سونے آقا، بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کچھ جا رہے ہیں، کچھ کے جنازے تیار پڑے ہیں. اللہ کریم ہر ایک کی بخشش فرما دے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما. اور اللہ کریم جو فضا اور نزا میں ہیں، ان کو ساتھ سہولت اور آسانی کا معاملہ فرما دے. بڑے لوگ بیمار ہیں، اللہ کریم بڑی تکلیفوں میں ہیں، سونے آسانیاں پیدا فرما دے، شفائیں عطا فرما دے، فضل کر دے اور کرم کر دے. بعض لوگ سرجری سے گزرے ہیں، بعض کی کیمو چل رہے ہیں. اللہ کریم سب پہ رحم، سب پہ فرض. اور ہمارے جو سروائیول ہیں اللہ کریم کینسر کے، ہماری ان شہزادوں کی بھی خیر کرنا، ان کی نسلوں کی خیر کرنا. اللہ کریم ہمارے بچوں کے لیے بہترین زوج مقرر فرمائیں، بہترین زوج مقدر فرمائیں. اللہ کریم لکھنا اور مٹانا تیرے حکم سے ہے، فرشتے تیرے حکم کے محتاج. سونے اگر تو نے ان کے لیے کوئی بدبختی، کوئی رکاوٹ لکھ دی ہے تو مٹا دے کریم، حکم دے اپنے فرشتوں کو. ترس کھا، مٹا دے بدبختیاں، لکھ دے انہیں سعید بختوں میں، نیک بختوں میں، بلند بختوں میں. معاف کر دے، معاف کر دے. کوئی بد دعا اگر ان کا پیچھا کر رہی ہے، کوئی بندش، کوئی جادو، کوئی حسد، سونے توڑ دے اس کو. تیرے لیے کیا مشکل ہے. وجاءک الحق وزاحق الباطل. حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. میرے سونے تو آ اور مشکلیں ٹال، تیری مدد آئے، تیری رحمت آئے. ماں باپ بہت تڑپ رہے ہیں اپنی اولادوں کے رشتوں کے لیے. سونے مقدر فرما، ان کے غیب سے جوڑ اور نیک لوگوں سے ملا دے، اور انہیں مسنون شادیوں کی توفیق عطا فرما. میرے کریم مالک، جو نکاح ہو چکے ہیں ان میں برکتیں ڈال، رحمتیں ڈال، ترحم محبت ڈال، اتفاق ڈال. اللہ کریم گھر کے جھگڑوں سے، سیپریشن، ڈپریشن، لڑائیوں، آفتوں سے بچانا. اللہ کریم گھروں کو سکون عطا فرما، فضل اور کرم عطا فرما. اللہ کریم اور بچوں میں سے نیک صالح نسلیں چلا. اللہ کریم انہیں بے نام ہونے سے بچانا. اللہ کریم ان کی گودوں کو ویران ہونے سے بچانا. اللہ کریم انہیں خزاں آلودہ نہ کرنا. اللہ کریم ان پہ پھل پھول لگا. سونے ان بیلوں کو پھل پھول سے سجا، تیری بڑی مہربانی ہے. اللہ کریم بہت سے بچے اجڑ کے اپنے گھروں میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کریم ان کے گھر بسا دے، تیری بڑی مہربانی ہے. اللہ کریم وہ خود بھی بسانا چاہتے ہیں. سونے شیطان نے کچھ ٹھونگے مارے ہوئے ہیں، بس انہیں اپنے گھروں میں بسا دے میرے مالک. کرم کر دے، مخلوق کو راضی کر دے. تیری رحمت جوش پہ ہے، مخلوق کو دے دے، تیری بڑی مہربانی ہے. اور اللہ کریم وبا کو اٹھا میرے کریم مالک. ہم نے آپ سے عیدی لینی ہے. سونے عیدی لینی ہے، آپ نے وبا کو عید سے پہلے اس کو اٹھا دے. سونے اٹھا دے. ہمارے تو غریب ملک ان کو سہ ہی نہیں سکتے. پہلے ہی غربت ہے اللہ سونے، وہاں کاروبار بند ہے، بھوک ہے. اللہ سونے معاف کر، کرم کر دے. سونے کرم کر دے، تیری بڑی مہربانی ہے. اللہ کریم جہاں جہاں اقلیت مسلمان ہیں دنیا کے کونے کونے پہ، ان پہ رحم، فضل، کرم. کشمیر والوں پہ، انڈین مسلمانوں پہ، اور ہمارے انسانی بھائیوں پہ بھی، ایمانی بھائیوں پہ بھی، انسانی بھائیوں پہ بھی. جتنے لوگ اللہ کریم جس تکلیف میں ہیں، کوئی کام ان کے رکے ہوئے ہیں، کوئی رکاوٹیں، کوئی بندشیں، اللہ کریم غیر سے رائے بنا. اللہ کریم ان پہ فضل کر. ہمارے ڈاکٹرز کی خیر، نرسز کی خیر، سپورٹ ورکرز کی خیر،
ہمارے فارمیسی کے جتنا کوئی عملہ ہے میڈیکل کا، اللہ کریم ان پہ رحم، اسپتالوں پہ رحم، فضل، برکتیں، رحمتیں، عافیتیں اللہ کریم کا کرم فرما دیں، کرم فرما دیں، رحم فرما دیں، ہمارے بہن بھائیوں کی خیر، ان کے بچوں، ان کی نسلوں، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوستوں، ہمارے چاہنے والوں، ہمارے استادوں، ہمارے گروپس، اللہ کریم ہر ایک کی خیر، ہر